دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے انجسٹس۔ انجسٹس کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور جسٹس جو ہے انصاف جس کو کہتے ہیں وہ کیوں نہیں لوگوں کو دیا جاتا، اور اس میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں۔ تو آج ہمارا پہلا ٹاپک ہے، اور میں اللہ کے نام سے شروع کروں گا اس کا، کہ شہید اشتیاق علی ابڑو۔ شہید اشتیاق علی ابڑو کون تھا؟ شہید اشتیاق علی ابڑو غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ سندھی زبان بولنے والا ایک نوجوان ہونہار نوجوان اور ڈسیبل پرسن تھا۔ اس کی ہائٹ جو تھی 3 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ اس نے کمپلسری غریبی میں زندگی گزاری، اور بدقسمتی اس کی یہ تھی کہ انہوں نے ہاری کے گھر پہ جنم لیا، کسی برگیڈیئر یا وزیر کے گھر میں جنم نہیں لیا۔ شہید اشتیاق علی ابڑو محنت مزدوری کر کے، سبزی بیچ کے، اس سے جو پیسے بچتے تھے وہ یونیورسٹی میں اس نے داخلہ لے لی، سندھ یونیورسٹی میں، اور وہاں پہ اس نے ایم اے انگلش لٹریچر میں کلیئر کر دی۔ ایم اے انگلش لٹریچر کی ڈگری حاصل کی۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد شہید اشتیاق علی ابڑو نے 2 اٹیمپٹ سی ایس ایس کے دیے، کمبائنڈ کمپیٹیٹو ایگزام ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا۔ وہ فیل ہو گئے۔ تیسرے اٹیمپٹ میں انہوں نے ریٹن کوالیفائی کیا، اور وائی کے جو ہے اس میں الوکیشن اس کی نہ ہو سکی۔ جو سی ایس ایس کا تھا وہ بھی کلیئر ہو گیا، اور اس کی الوکیشن نہیں ہو سکی کسی ڈپارٹمنٹ میں۔ بعد میں اس نے مایوسی نہیں کی اور نا امیدی نہیں کی، اور اس نے اسٹرگل جاری رکھی، اور اس نے شہید اشتیاق علی ابڑو نے کا جو ہے ایف سی پی ایس ایگزام جو ہے وہ کوالیفائی کیا، اور منسٹری آف ڈیفینس میں اس نے ملازمت حاصل کر لی۔ منسٹری آف ڈیفینس میں اس نے ملازمت حاصل کر لی۔ جناب علی، میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں بہنوں، بتانا چاہ رہا ہوں کہ منسٹری آف ڈیفینس میں اس کو پہلے ڈیرہ نواب میں رکھا گیا، پوسٹنگ ہوئی کینٹونمنٹ میں۔ وہاں پہ اس نے 5 سے 6 سال نوکری کی، اور بہت پنجاب کے لوگوں نے ان کو جو چھوٹے کٹ کے ہونے کی وجہ سے اس کو بہت پیار دیا، اور لوگوں کو مزہ بھی آتا تھا، ہنسی خوشی ایک زندگی کو بسر کرنے والا ایک نوجوان، اور دور سے آیا تھا سندھ سے۔ مہمان نوازی ضروری نہیں ہے کہ 5 انگلیاں جو ہے وہ خراب ہوں، تو لوگ ان سے محبت بھی کرتے تھے۔ بالا کر ان کٹ شارٹ 2017-18 کو اس کے روٹیشن پالیسی کے مطابق صوبہ سندھ میں اس کی ٹرانسفر کی گئی، مینس ملیر کینٹونمنٹ میں اس کو ڈیرہ نواب سے جب اس کی روٹیشن پالیسی کے مطابق جب اس کو ٹرانسفر کیا گیا، تو ملیر کینٹونمنٹ میں اس کی پوسٹنگ ہوئی ایف جی پبلک اسکول میں، کیا فیڈرل گورنمنٹ پبلک اسکولز میں۔ وہاں پہ زبردست اس کی نوکری چل رہی تھی۔ اس نے شادی کی، اس کے 2 بچے بھی ہوئے اسی دوران، نوکری کے دوران ہی 2 بچے ہوئے، ایک 3 سال کی بیٹی، ایک 1 سال کا بیٹا۔ اب یہ جو تلخ حقیقتیں، یہ اب میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ناانصافی، ایک انجسٹس جو ہے ایک ڈسیبل پاکستانی کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، اور اس کو سپورٹنگ کرنے والے جو ہے احباب اختیار وہ کیوں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آتے ہیں 19 ان کا چارٹ، کیونکہ زندگی صحیح گزر رہی تھی شہید اشتیاق علی ابڑو کی زندگی صحیح گزر رہی تھی۔ 21 مارچ سے بھی پہلے میں آؤں گا، 19 مارچ کو بدبخت دن تھا کہ وہ گھر کو پہنچے اور بہت گھبرائے ہوئے تھے۔
بہت گھبرائے ہوئے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں ان کے پاس وہ آئے، انہوں نے کہا کہ دروازے بند کر دو، وہ ہمیں مار دیں گے۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ ہمیں مار دیں گے، وہ ہمیں مار دیں گے، مجھے بچاؤ مجھے۔ تو گھر والوں نے کہا کیا مار دیں گے، کیونکہ ایکچولی آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ ہاری کا بیٹا جس کے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہو سکتی، اور اس کے 8 پشتوں میں، اس ہاری کے بیٹے کے 8 پشتوں میں یہ پہلا قتل تھا۔ تو گھر والوں نے اس کو تسلی دی، دلاسا دیا، اور اس کو آرام سے گھر میں بٹھایا، پانی وانی پلایا۔ یہ وہ کون مار دے گا، کیا کرے گا اس کو۔ یہ جمعے کی 19 تاریخ 2021 مارچ 2021 جمعے کے دن کی میں آپ کو یہ کہانی بتا رہا ہوں، اور اس میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے، نہ کوئی جھوٹ ہے نہ کچھ ہے۔ بہرحال لیٹ اٹ گو کہ جب سیٹرڈے کا دن ہوا، اچھا اس دوران وہ کھڑکی سے بار بار جھانک کے نیچے دیکھ رہے تھے، تو گھر والوں نے اس کی بیوی نے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہو، اس نے بس کہا کچھ نہیں۔ تو سب نارمل تھا، کیونکہ ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آتا۔ ہی واز اسپیشل پرسن پاکستان، کیونکہ 3 فٹ کا آدمی کیا کر سکتا ہے آپ بتائیں، کہ نہ کسی کے ساتھ لڑ سکتا ہے، نہ کسی کے ساتھ جھگڑا کر سکتا ہے۔ ہاں وربلی تو کر سکتا ہے، مگر ہاتھ والا جھگڑا تو نہیں کر سکتا، وربلی کرنے سے بھی ڈرے گا۔ بہرحال گو ایڈ، سیٹرڈے کے دن تقریباً 4:28 کو اس کو کال آتی ہے ایک، اس نے کٹ کر دی کال، اور اس کو 2 منٹ کے بعد دوبارہ اسی نمبر سے کال آتی ہے۔ پھر وہ موبائل چھوڑ کے اور ڈپریشن کی کیفیت ہو گئی، ڈپریسڈ ہو گیا جیسے کہتے ہیں، دروازے بند کر دو، وہ ہمیں مار دیں گے، یہ کریں گے۔ پھر گھر والوں نے ان کو، بھائی کو بلایا، اس نے اس کو بٹھا کے سمجھایا کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے، کیوں آپ ایسی باتیں کر رہے ہو، اور اس میں آپ کو کون مار دیں گے اور کیا کریں گے، اب بتاؤ۔ تو اس نے بتایا کہ میں اپنے ادارے سے اور اپنے ملک سے کبھی بھی غداری نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ ہیں شہید اشتیاق علی ابڑو کے۔ ناظرین، میں نے پہلے بھی کہا تھا، بار بار کہا ہے کہ جو بھی بات کروں گا حق اور سچ کی کروں گا، اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے پھر کروں گا۔ اس نے کہا کہ بڑے بھائی کو کہ بھائی مجھے اپنے اداروں سے محبت ہے، اپنے ملک سے محبت ہے، میں اپنے ادارے سے جس نے مجھے عزت دی ہے، میں اس سے اور اپنے ملک سے جو ہے وہ غداری نہیں کروں گا۔ کہ منڈے کو جا کے میں ان کو ملیر کینٹونمنٹ کے جو احباب اختیار ہے، جو مایا ناز پاکستان کی ایجنسی کی آفس ہے، جو دنیا میں مایا ناز ایجنسی مانی جاتی ہے، نمبر 1 ایجنسی، ان کی آفس میں اطلاع دوں گا کہ ملیر کینٹونمنٹ میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو گھر والوں نے ان سے پوچھا کیا ہو رہا ہے بتاؤ، انہوں نے کہا نہیں۔ تو اس کے بڑے بھائی نے کہا کہ چلو منڈے کو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے، یہ ایک ریئل کہانی آپ کو بتا رہا ہوں۔ سنڈے کے دن، یہ ہے ناانصافی کی حد، سنڈے کے دن اس کو 8:30 بجے ملیر کینٹونمنٹ کے ایک افسر کی، میں پھر بتا رہا ہوں، ملیر کینٹونمنٹ کے ایک افسر کی، جس کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ انویسٹیگیشن ابھی تک ہوئی نہیں ہے، چلی نہیں ہے، تو میں نام کیسے لوں۔ اس افسر کی کال آتی ہے 8:30 پونے 9 کے درمیان، کال آتی ہے واٹس ایپ پہ، اور شہید اشتیاق علی ابڑو کو باہر بلایا جاتا ہے۔ اس کو CCTV کیمراؤں سے باہر دور لیا جاتا ہے، اور گھر سے جیسے وہ اترتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 8:30 پونے 9 کا ٹائم تھا، جیسے ہی وہ گھر سے نکلتا ہے، اس کی ٹریسنگ مینس جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ
اس کا آگے کوئی چل رہا تھا، اس کو لے کے جا رہا تھا، تھوڑی دیر آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر تک ایک بندہ چلا، دوسرے کلومیٹر تک دوسرا بندہ چلا، تیسرے کلومیٹر کے بعد تیسرا بندہ چلا، ایسے اس کو باہر نکالا گیا قاسم آباد کے علاقے سے، اور پھر اس کو اغوا کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو آپ کو میں بتانے جاؤں گا، یہ ہمارا جو لوگ کے وارث وہاں پہ گئے مددگار کے آفس میں، اور وہاں پہ اپلیکیشن دی کہ ہمارے بھائی گم ہو گئے اور اس کو تلاش کیا جائے، یہاں تک گمشدگی کی اطلاع تھی۔ تو وہاں پہ موجود ایس ایچ او جو تھے، ایس ایچ او میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ لوگوں کے نام نہیں لوں گا، میں بار بار آپ کو بتاؤں گا کہ لوگوں کے نام نہیں لوں گا، ہاں میں جو اس میں جو ڈپارٹمنٹ سے انوالوڈ ہیں ان کے نام ضرور لوں گا۔ تو اس کو ایس ایچ او وہاں پہ تھے، انہوں نے ایف آئی آر این سی کاٹنے سے منع کیا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جاؤ، نزدیک وغیرہ جو ہے وہ آپ کے کینالز اور ان میں ڈھونڈو، یا ندی نالوں میں ڈھونڈو، اور اپنے نفری دینے سے بھی انکار کر دیا۔ تو گھر والوں نے سیلف سرچنگ کی، سیلف سرچنگ کے بعد ان کا 1 2 3 4 گھنٹے کے بعد کچھ بھی نہیں ملا، اور فونیں کی۔ اچھا، یہاں پہ ایک عجیب واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 8:30 پونے 9 کا جیسے کو آپ کو ٹائم بتائیے، کائنڈلی نوٹ کر لیجیے گا، یہ آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا۔ 21 مارچ اتوار کا دن 8:30 پونے 9 بجے کو اس کو گھر سے نکالا جاتا ہے۔ اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے بعد، کیونکہ آدھا گھنٹہ ان کو سرچنگ کرنے میں لگائی ہو، تو کراچی میں ان کے بھائی کو اطلاع دی گئی، ان کا بھائی کراچی میں رہتا تھا، ان کو اطلاع دی گئی کہ بھائی آپ شہید اشفاق علی ابلو کی سرچنگ میں اس کو فون کریں۔ تو اس کے بھائی نے جب اس کو کال کی تو شہید اشفاق علی ابلو کی کال اٹینڈ ہوئی، ایسے کہ کسی نے موبائل کو دبا دیا ہو کچھ لسننگ کرنے کے لیے کہ بھائی، اور وہاں پہ بسوں کی، گاڑیوں کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے ٹریفک میں گاڑی گزرتی ہے تو باقی بسوں کی آوازیں آتی ہیں یہ۔ تو گھر والوں نے ہلو 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 بہت دفعہ کیا، مگر وہ آگے سے رپلائی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد موبائل سوئچ آف ہو گیا۔ یہ ہے تقریباً ایگزیکٹ آپ کو ٹائم بتا رہا ہوں، یہ ہے 10 کی درمیان کا ٹائم ہے۔ پھر بھی وہ اس لیے ایگزیکٹ نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ تفتیش کا، اس کا انویسٹیگیشن کا ایک پوائنٹ ہے جس کو میں ہائڈ کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی کال آئی تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد، اس کے 8-10 منٹ گھر والوں نے اس کی آوازیں سنی، ان کے گھر والوں نے اس کی کال پہ بسوں کی اور ٹریفک کی آوازیں سنی، مگر آگے سے رپلائی شہید اشفاق علی ابلو کا نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کا فون سوئچ آف ہو جاتا ہے۔ سوئچ آف کے بعد وہ پورا دن گھر والوں نے سیلف سرچنگ کی، اور کانسٹنٹلی وہاں پہ ایس ایچ او جو تھا 21 مارچ 2021 کو جو وہاں پہ ایس ایچ او تعینات تھا قاسم آباد کا، اس کو اپروچ کیا کہ ہمارے بھائی گم ہو گیا ہے، یا اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، یا اس کو اغوا کیا گیا ہے۔ 2021 کو جب 3-4 گھنٹے کی سیلف سرچنگ کر کے گھر والے تھک گئے تو وہ تھانے پہ گئے، اسی مددگار پولیس چوکی پہ، علی پیلیس پہ ہے جو قاسم آباد میں، تو وہاں پہ گئے۔ انہوں نے وہاں پہ موجود ایس ایچ او کو کہا کہ ہمارے بھائی کی کوئی پتہ نہیں چل رہا ہمارے بھائی کا، تو ہمیں ہماری ایف آئی آر درج کر دی جائے گمشدگی کی۔ تو ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ کی گمشدگی کی ایف آئی آر نہیں ہوتی، آپ این سی دے دیں ایز پر لا اینڈ رول۔ ہو سکتا ہے وہ ہم سے
ایز پر لا اینڈ رول انہوں نے کہا کہ آپ گمشدگی کی درخواست دے دیں. درخواست انہوں نے دی گھر والوں نے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، قانون کہتا ہے کہ 24 گھنٹے. اب ایسے شو کو قانون بتا رہا ہے جو وہاں پہ پاکستان کے عام شہریوں کو کہ قانون کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق 24 گھنٹے کے بعد میں ایف آئی آر کاٹوں گا. ابھی ایف آئی آر نہیں کاٹنا، قانون مجھے منع کر رہا ہے. چلو گو اہیڈ اگین. اینڈ دا پیرنٹس آف شہید اشتیاق علی ابڑو اگین اسٹارٹیڈ سرچنگ. اس کے ادھر ادھر گلی محلوں نزدیک جہاں پہ اس کا لاسٹ لوکیشن ملا تھا وہاں پہ ادھر ادھر بہت ڈھونڈا، مگر شہید اشتیاق علی ابڑو کا کوئی بھی پتہ نہیں چلا. وہ رات گزر گئی. جیسے اس رات پورا وہاں پہ ایریا جو تھا نیئر بائی ایریا جہاں پہ اس کی لاسٹ لوکیشن ملی تھی، اور وہاں پہ اس کو سیلف سرچ میں اس لیے بار بار یوز کر رہا ہوں کہ پولیس نے کوئی بھی مدد نہیں کی. اوکے، تو یہ بات کلیئر ہے. اب تو وہاں پہ 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد جب سیلف سرچنگ کے دوران جب اپنے بھائی کو اشتیاق علی ابڑو شہید اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس کو جب ڈھونڈ رہے تھے تو 7:30 پونے 8 کا درمیان یہاں پہ ایگزیکٹ ٹائم میں نے آپ کو پھر بھی بولا، میں نہیں بتاؤں گا. 7 7:30 8 کے درمیان جو ہے اس کا موبائل اچانک آن ہو جاتا ہے. صبح کو 10 بجے غائب ہوا ہے، اس کا موبائل مسلسل بن جا رہا تھا، اور 7:30 8 بجے شام کو اس کا موبائل سوئچ آف آن ہوتا ہے. اور ان کے ورثاء کو، کیونکہ وہ شہید اشتیاق علی ابڑو کے بھائی نے وہاں پہ ان کی دوستی، پڑھے لکھا خاندان ہے تو ان کی دوستی بھی تھی، تو انہوں نے مختلف دوست جو ان کے CSS کوالیفائڈ پولیس افسران ہیں اور بہت سارے، ان کو کہا کہ نمبر جو ہے وہ بتایا جائے کہ ہمارا ٹریسنگ پہ لگایا جائے کہ کب آن ہوتا ہے کب. یہ ابھی تک ایف آئی آر نہیں کٹی تھی. تو 7:30 8 بجے کے درمیان یا 8:30 ایگزیکٹ ٹائم نہیں ہے، تو اس کے درمیان ان کی موبائل آن ہوتی ہے. موبائل آن ہوتی ہے اور ان کے گھر والوں کو اطلاعات آتی ہے کہ بھائی آپ کے بھائی کی موبائل آن ہوئی ہے اور یہاں پہ اس کی لوکیشن ملی ہے جو نزدیک ہے حیدرآباد. اگر حیدرآباد اور اس ایریا